خطیب ذیشان محبوب عوام اپنی جد جان مولانا احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی میں اپنے بڑے بھائی حاجی شیخ لیاقت علی صاحب انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ وہ ہماری محفل میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے، ذرا آمین کہہ دیجیے۔ یہ بڑے بھائی کی محنت ہی تھی جو آج ہم شیخ صاحب کی زیارت کر رہے ہیں، یہ بھائی شیخ لیاقت صاحب کی محنت تھی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے شیخ محترم کا خطاب شروع ہونے والا ہے، ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں۔ فضیلت الشیخ شیخ القرآن خطیب ذیشان حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فصلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين کوئی بڑھ گیا رونق بکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پڑیا ناز دے لخریا وچ، کوئی ریت گرم دے پھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوردہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتنے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ مختصر حمد و سلام درود و سلام کے بعد زیبکار شامعین و شامیان ماشاءاللہ رمضان مبارک دے بابرکت لمحات کے اندر تکمیل قرآن پاک کے سلسلے کے اندر میں اور تسا اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں
محترم قاری شفیق الرحمان صاحب حافظ اللہ اور مسجد کی انتظامیہ نمازی جماعتی احباب انہاں اڑدی پسند کا اہتمام کیتا، ان حفاظ نے قرآن پاک سنایا، جنہاں نے سوال کیتا، اللہ رب العالمین سب تے اپنی رحمتاں برکتاں نازل فرمائے۔ پیارے بھائی محترم حاجی شیخ محمد لیاقت صاحب، انہوں نے حکم سے کچھ احباب کی زیارت کا موقع ملے ہیں۔ تکمیل قرآن پاک کا موقع ہے۔ یہ قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف سورہ یوسف دی ایک آیا مبارکہ تو احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی شہادت حاصل کی تھی کہ سورہ مبارکہ دی اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر فرمایا۔ وہ دعا جڑی انہاں اس وقت منگی جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے مسائل دلوں گزر کر کے پراواں دیاں ماراں منڈیاں کے اندر وکڑا، جیل کے اندر جانا، اور اس کو بعد تخت مصر پہ بیٹھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، جڑی دعا ہر انسان کو کرنی چاہیے، ہر انسان واسطے ضروری ہے، بالخصوص مسلمان واسطے ضروری ہے۔ اس دعا کے اندر موت کا ذکر ہے، اور موت اسلام والی، مرنا پہ ہر کسی نے دعا کرو اللہ موت عطا کرے اسلام والی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں کو تقاضا بھی یہ کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کو ڈر جو جیویں ڈرن دا حق ہے تے تانوں موت آئے تے کادے تے بولو یا کادے تے اسلام تے موت آئے تے اسلام تے آئے تے جدوں موت اسلام تے آ گئی او دا بیڑا پار ہے۔ رات جویں رمضان جا رہے ہیں نا، رمضان مکتا جا رہے ہیں، جویں انسان بھی مکتا جا رہے ہیں، رمضان پہ دوبارہ آئے گا، آتا رہے گا، پتہ نہیں اسی اگلے رمضان ہو رہے کہ نہیں ہو رہا۔ تے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانوں ایسے کمال کر کی توفیق دے کہ ساڈا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ بچے کو بٹھاؤ جی، بار بار اٹھتے ہیں، شاید تے کرو توجہ کرنا۔ میں انشاءاللہ خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا، توجہ کرنا، بڑی محبت ہے چند گزارشات سماعت فرمانا۔ حبیب دنیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک پہ قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربک آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ کے پیغمبر نے تخت مصر پہ بیٹھے نے کہتے کہ اللہ سنیا بادشاہ بتا تو مینوں عطا کیتا، خواباں دی تعبیر دا علم تو مینوں عطا کیتا، اللہ زمیناں نوں بناون والا تو ہے، آسماناں نوں بناون والا تو ہے، والدہ میں دعا کرنا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا کے اندر بھی تو میرا مددگار ہے، آخرت کے اندر بھی تو میرا مددگار ہے، والدہ میری دعا نے توفنی مسلما، اللہ میں موت دے میں فوت کرے دے اسلام سے آدھے کی گنی بالصالحین، جدو میں دنیا تو جاواں تے مالکہ میں نیک لوکاں دے نال ملا دینا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی دعا نے آخری دا خاتمہ بالخیر ہو گیا، سب تو بندہ کامیاب ہو گیا، جدا اینڈ چنگا ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قد کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اذا آخری کلمہ لا الہ لا
الہ الا اللہ الى آخری کلمہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی حدیث سنانا چاہتا ہوں. سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے کہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک یہودیوں کا بچہ بڑا پیار کر دے ایک پیغمبر دے قریب رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے تحفے تحائف لے کر کے آتے. کچھ دنوں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچہ نظر نہیں آ رہا. نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ میں وہ یہودیوں کا بچہ نظر نہیں پہ آتا سن ہوتے کئی دنوں کا بیمار ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں چلو میرے صحابہ اس بچے کی دیوارداری کر چلیے. پوری کائنات دے امام نے تے یہودیاں دے گھر دیوارداری کرن جاندے تے سکا بھرا گوان وچ مردا نہیں تے خبر لین واسطے نہیں جاندا کہنا میں تے گھر ٹر گیا تے میرا نک نیوا ہو جائے گا میرے پلے کو نہیں جانا. وہ تو نبی پاک نے زیادہ شان والے اللہ کی قسم کائنات دی جو راحتاں تے سرداریاں محمد پاک دی جُتی کو قربان کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایڈی اونچی ہستی ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے آنند نال لیے چلتے یہودی کے دروازے تے پہنچے جا کے دستک دی دیے اجازت لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے. میرے نبی وندے نے دیکھا بچہ موٹو بھیا دی کشمکش کے اندر آپ نے حال چال پوچھے دادی میرے پیغمبر فرماتے ہیں یا غلام اللہ الہ الا اللہ. اے غلام ہو بیٹا ہو پیارے بیٹے یہ کرنا کہہ دے لا الہ الا اللہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. اے جناب بچہ بڑے پاک یہودی دے چہرے وال ویندا ہے لیکن پوچھنا چاہندے ابو جی نوں دسونا کی کرنا چاہیدا ہے. یہ پاک یہودی ہے تے بول کر کے کہتا ہے اتے اپنے قاسم میں پڑھ لے محمد پاک دی گل مان لے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جو کہنے پہلے حق کہنے پہلے سارے کہنے پہلے بچہ پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ کلمے کی گواہیاں دیندا ہے یہ تیرے زبان تے کلمے تے خراب مکمل ہوندے نے ادھر بچے دی صحابہ مکمل ہو جاندی ہے. میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی خوشی کے آنسو نبی پاک کی آنکھاں دے اندر آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تیرا لاکھ شکر ہے محمد کی وجہ کر کے کوئی یہودی کی جہنم تو بچ کے جنت کا حقدار بن گیا ہے. کی پتا چلیا کلمہ پڑھن تو پہلے یہ بچہ یہودی سی کلمہ پڑھن کے بعد فوت ہو گئے تے جہنم تو آزاد ہو گئے جنت کا حقدار بن گئے. یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کی دو آخری آوے اللہ پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ وجدو آخری آوے اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ساڈی لگی دوڑ نبھالا سانو وقت سہارا تیرا ہے اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تیری کوئی میرا ہے تو نظر بچا کے اور چلیے ساٹا کے صبر میرا ہے میرے یار پیاریاں نے پہچانا محل ملاریاں نے وہ چھپ جانی چلا تاریاں نے اسے چل دن رات
سے آئے وہ میرے پیر مسافر سوچ ذرا اس جگ میں کوئی بیر آئے خاتمہ پھر خیر اس بندے دا من کالا آخر کلامی لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ اسی دنیا تو جائے ساڑھی زبان سے کلمہ جاری کر دے اس بندے کا خاتمہ میں رکھے اس بندے کی بہت قابل رشد میری زبان سے آخری جملے لا الہ الا اللہ جان. اسی طرح وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جڑا دنیا تو جاوے رشتے دی عادت اندر دنیا تو چلا جائے. وہ بھی بندہ بڑا خوش نصیب ہے جڑا قرآن پڑھتا دنیا تو چلا جائے. اللہ سے ولی کا واقعہ یاد آیا حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ کی ہے دنیا تو جان لگے بیٹا قریب بیٹھا ہے بیٹا رونے لگے اس اکھاں وچ آنسو آ گئے تے باپ بیٹے نوں دیا میں کے فرمان لگیا بیٹا پریشان ہو دیا لوڑا کوئی نہیں ابو جی میریاں تواڈیاں جدائیاں پہ لگیاں نے میں کیوں نہ پریشان ہوا. بیٹا ایک گل یاد رکھی اے بھی تے باپ سن اے بھی تے بیٹے سن اللہ سانو یہ دا بڑا دے باپ دنیا تو جان لگیا کہندا پترا اسی جس گھر کے اندر بیٹھے ہوں جس مکان کے اندر بیٹھے ہوں پترا اس مکان کے اندر تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی کبھی بھی اللہ کی بغاوت نہیں کر رہی اللہ کے حکماں کی حکم تولی نہیں کر رہی. اس کی بجائے بیٹا اسی جس مکان کے اندر بیٹھے ہوں اس مکان کے اندر بیٹھ کر کے میں 24,000 مرتبہ اللہ کا قرآن مکمل کیتا ہے. نارے پھر سے انشاءاللہ تقریر کر کے اللہ بڑی محبت قبول فرمائے. کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھے ہیں کتنی مرتبہ 80 ماشاءاللہ حافظ صاحب نے تواڈی مسجد دے اندر ایک باری قرآن پاک چھڑائے تے تسی کتے راضی ہو کتے خوش ہو کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے سانو 58 دناں دے اندر 27 دناں دے اندر پورا قرآن چھڑا دیتا ہے. میں اس گھر کو صدقے جاواں جس گھر دے اندر 24,000 مرتبہ قرآن پڑھیا گیا ہے. سبحان اللہ. ہن اسی اپنے گھر وال ویکھیے تے اپنی زندگی وال ویکھیے مرنا اسی نہیں مرنا اسی تے سدا کسے رہنا تے اسی زندگی وچ 24 باری نہیں پڑھیا. سوچو ذرا اسی بھی دنیا تو جانا ہے اسی بھی اس جہان نو چھڑنا ہے. میرے ویر تکمیل قرآن کا پروگرام ہے. میں درخواست کر کے جانا گا روزانہ کی کوئی آپ نے پودا نہیں پڑھ سکتا تے ایک صفحہ قرآن پاک کا ضرور پڑھیا کر. اللہ کی قسم 16-17 والے اے قرآن پاک دے بندہ تلاوت کرے تے 25 دنوں کے اندر ایک پارا مکمل ہو جاتا ہے. کتنے دنوں کے اندر کتنے دنوں کے اندر 25 دنوں کے اندر ایک پارا مکمل ہو جاتا ہے. بہتا نہیں پڑھ سکتا کم از کم ایک سبق تے پڑھیا کر تاکہ میری دنیا کی زندگی کا اختتام ہوئے تے قرآن تیرا تعلق موجود ہے. میں ایک واقعہ یاد آیا 2 سال پہلے چوک بیگم کوٹ کے اندر کانفرنس ہو رہی تھی. دیکھو کہ حضرت قاری عبد المتین اصغر رحمۃ اللہ تعالی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے سن پڑھ سن الذین یبصون اصواتهم من رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. نبی پاک نے صحابہ دی عصمت بیان کر رہے سن. یہ آیت مکمل نہیں ہوئی اسٹیج پہ بیٹھے ہوں آیت پڑھتے ہوں اس دنیا تو چلے گئے. میرے بخاری پاک کی روایت یاد آئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پہ میرے پیغمبر نے صحابہ میرے نال میں میرے پیغمبر کے نال میں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کرتے پہلے اس دوران میرے پیغمبر نے کیسے آتی ہے اپنی سواری تے سوارے ایسے چل دیا میری سواری نے حرکت کی ہے وہ زمین تے گر جاتے احرام دی حالت میں اللہ کو پیارا ہو جاتے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے صحابی کو احرام دے اندر ہی کفنا دیو احرام دے اندر ہی کفنا دیو تاکہ قیامت
قیامت کا دن ہوئے گا میرا صحابی اٹھے گا تیرے سے حالت اٹھے گا تیری زبان سے جملے بول گے لبیک اللہم لبیک اللہ دی قسم یہ تیرا خوش نصیب سے سعادت مند موت اور کڑی ہو سکتی ہے جڑا کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہوے اللہ پوچھو میرے بندے کی کرنا ہے اے بندہ بولنے تے کبھی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کیونکہ بہت قابل نشک موت اللہ اکبر یہ جناب ظہور واقعہ ہے سیما کے اندر سنا دیا میاں محمود آباد صاحب ہر کی جمعیت اہل حدیث پنجاب دے نام کے آدھا 5 سال پہلے اللہ دا گھر بیت اللہ دیکھنے واسطے گئے جناب طواف کیتے احرام دی حالت اندر لیٹے نے اللہ دی قسم پیغام میں جلائے مجھے حالت اندر اللہ کوڑے چلے گئے خوش نصیب کے ساتھ تمام موت یہ بندہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے اللہ رب العالمین ہوتا دی خاتمہ میں خیر کر دیتے ایک جناب ایک کتاب مولانا مالک مجاہد حفیظہ اللہ وہ اپنی کتاب کے اندر واقعہ نقل کیتا ہے ایک بندہ انہیں خواب دیکھیا کہ میں فلاں دا نمبر فلاں جگہ تے رہن والا اور اللہ نے گھر دا عمرہ کرانا پیا ایک دن بھی خواب آیا دوسرے دن بھی خواب آیا تیسرے دن بھی خواب آیا آخری خواب سنا لگا اپنے امام صاحب نے تعبیر کی تھی فرمان لگے حضرت جی اجرا خواب دے اندر تو نام پتہ تے نمبر ایڈریس دسیا جا رہی ہے اللہ کی طرفوں سے حکم ہے اس بندے والله دے دا عمرہ کرا یہ اس بندے دے نمبر تے کارڈ کی دیے کارڈ مل جاتی ہے یہ کہنے لگا اللہ دے بندے عمل میں عمرہ کرانا چاہنا ہوں ایک ایسا لگا کہ آپ پہلے جگہ نمبر دی نماز پڑھ کے نہیں دیکھی تو میں عمرے کرام دیا گلا کر رہے کہتے ہیں سکالنا میں کر لے کوئی نہیں میں تے کام دے اللہ تعالی حکم دیتا ہے میں اپنا صاحب پورا کرنا چاہنا ہوں یہ کہنے لگا اچھا پھر میں کو لینا پڑے کہ واپس گھر چھڑ کے جانا پڑے بندہ مکے دے رہن والا تے دے باپ تے خواب آئے دی ہے چریاد شہر دے قریب ایک گاؤں دے اندر چلتا اوتے پہنچے انتظار بٹھائے ایک کرام پر لیے یہ جگہ کے چلدیاں بیت اللہ دا طواف کرنا شروع کر دیتا اللہ دی قسم جگہ ایسی ہے جتے بندہ جاندا گناہاں دا پرے تے واپس آندے تے گناہاں تو باہر ہو کے آندا ہے جویں بیت اللہ دے چکر لگانا چاہندے اوویں اوویں اللہ تعالی دی زندگی بدلتا جاندا ہے اللہ مینوں تانوں اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے گل انہاں تھاں دی آئی تے میرا دل کردا ہے دعا کراں اے دل دی تمنا ریاض الجنہ تے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے تہاڈا بھی دل کردا ہے کو سبحان اللہ سارے کو اپنے گھر بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے اللہ نے آپ کو جنت میں رواقت نصیب فرمائے اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے اللہ مدینے کی قبر نصیب فرمائے حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دعا کریا کرتے چھڑ اللہ نے دعا کو رنگ لایا بابت واقع لاہور ہویا اللہ کی قسم جنازہ مسجد نبوی کے اندر ہویا ہر جگہ امام مالک دے قدموں کے اندر گر گئی اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سوہنا مصلی گناہگار اکھیاں نوں مولا وکھا دے نبی دا مصلی او سوہنا مصلی گناہگار اکھیاں نوں مولا وکھا دے رمضان دا ہوے پاکی مدینہ تے اکھیاں دے سامنے ہوے بس مدینہ رمضان دا ہوے پاکی مدینہ تے اکھیاں دے سامنے ہوے بس مدینہ شہری کرانا لے افطاری ویلے شہری کرانا لے افطاری ویلے حضوراں دے زمزم رچ کے پلا دے اے دل دی تمنا دی تمنا پڑھو نا دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے تیرا کرم مولا بڑا
میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ لٹ لاں باہر میں ویکھاں نظارہ لٹ لاں باہر مینوں بجرے اسود تے بوسے کرا دے دل دی تمنا ریاض الجنہ وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے اللہ دا بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ میں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں اوتھے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں میں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں اوتھے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں میری آس مولا تو کر معاف مولا ساڈے سارے احباب پردے تو پا دے اے دل دی تمنا صدقے جاواں بیت اللہ دا طواف کردا جاندا دنیا بدلدی جاندی ہے زندگی بدلدی جاندی ہے اندر بدلدا جاندا ہے بندے دے جناب جڑے اندر رب دا ڈر تے رب دی محبت پیدا ہوندی عمرے تو فارغ ہویا جنے عمرہ کرا کہنا چل چلو تیرے گھر چھڈ کے آواں کہندا یار اجازت دے وے کہ تو رکھتا اور پڑھ لواں جڑا آندا نہیں سی پیا گڑ جاندا کیونکہ اتنے بندے دا جا کے دل لگ جاندے اتنے بندے دا جا کے دل لگ جاندے کیونکہ نبی ابراہیم دیاں دعاں میں اللہ لوگاں دے دل اس جگہ ول پھیر دے انہیں نماز پڑھنی شروع کر دی تھی اللہ دی قسم سجدے دے اندر گئے انہیں سارے سجدے دے اندر رکھ دیتے ادھروں پیغام اجل آ گئے بیت اللہ دے مطاب دے اندر سجدے دی حالت دے اندر اللہ نو پیار آ گئے فیصلہ پاتیا رحمان مسجد دے اندر آن والے اللہ دی قسم بندہ سجدے دی حالت دے اندر تے رحمان مسجد دے اندر فوت ہو جائے وہ دے نصیباں دے کیا کہنے جے جائے بندے نو موت آئے تے بیت اللہ دے مطاب دے اندر سجدے دی حالت دے اندر آئے ایڈا ایڈا عظمت والا ایڈا پیار والا ایڈا مقام والا بندہ یہ جناب نہ فوت ہو گیا سجدے دی حالت دے انہیں دا لاشا اٹھائے تے گھر لے کے ریاض شہر دے غریب گاؤں دے اندر گیا میری بیوی نو کہنے لگا اللہ والیے میں نے گل دسنا میرا خاوند تے کہندا سی میں کبھی نماز پڑھ کے نہیں ویکھی تے اللہ تعالی نے بیت اللہ دے مقام دے اندر موت عطا کر دی ہے کوئی تے تیرے خاوند دا نیک عمل ہوئے گا تے بیوی دی اکھاں ڈل پیاں رو کر کے کہندی ہے اللہ دے بندیا کی پوچھنا ہے اور تیرے خاوند دے اندر ایڈا خاص عمل نہیں سی لیکن ساڈے گوان دے اندر ایک بیوہ اور اندر دی ہے او دے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے میرا خاوند جویں دے کپڑے اپنے بچیاں واسطے لے کے آندا اوویں دے کپڑے انہاں یتیماں واسطے لے کے آندا جویں دا کھانا میرے بچے کھاندے اوویں دا کھانا یتیم بچے کھایا کردے میرا خاوند راشن والا لفافہ لے آ کے اس بیوہ عورت دے دروازے تے رکھ دیتا تے کہ گل والی ہے راشن اٹھا لے تے اپنے بچیاں نو کھلا لے اے بی بی نال راشن اٹھا لیندی تے نال گھر اٹھا کے کہندی اللہ یحسن خاتمتہ اللہ کو یحسن خاتمتہ اور تیرے یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھن والیا اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کر دے اور میرے یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھن والے آؤ اللہ تیری اخیر چنگی کر دے میرے یتیماں تے خرچ کرتا رہے اتنے میرے نبی پاک دی حدیث یاد آئی رحمت کائنات فرماتے ہیں کہ تو اللہ پاک اپنے بندے نے بھلائی دا راستہ کر دے اللہ موت تو بنا ان نیک عمل کرم دی توفیق عطا کر دے میرے یتیماں تے خرچ کیتا ہے اللہ تعالی دا خاتمہ بالخیر کر دیتا ہے یہ رب کہیے اپنے مرنے کے اندر ایک کوئی بیوہ عورت نظر آتی ہے کوئی یتیم بچے نظر آتے ہیں انہاں دیاں خوشیاں عید دیاں خوشیاں کے اندر شریک ہو جاؤ اللہ دی قسم دیاں دعاواں تے اتار دے دیاں اے یتیم بچیاں نو تیریاں محبتاں دیاں بڑیاں ضرورتاں نے اے یتیم بچیاں نو تیرے پیار دی بڑی ضرورت ہے تیرے یتیم بھتیجے تیرے یتیم بھائی دے کنے نظر آن انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھیا کر عیداں دے موقع تے ماپیاں دی یاداں بڑیاں آندیاں نے یہ تے بڑے بڑے سفید
عید والے دن اپنے ماپیاں نو یاد کر کے رو پیندے نے انہاں یتیماں والےاں نو اللہ دی قسم پاک دی محبت دیاں بڑیاں ضرورتاں ہوندیاں نے روتے نے تے رو کر کے کہندے نے قبر دیکھیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہمرے دیکھیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا جب آپ نے عورت ملی تھی اب عید کے دن بھی اکیلے تھے جب آپ نے عورت ملی تھی اب عید کے دن بھی اکیلے تھے یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا آ جائیں گے ماں کہتی ہے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے آ جائیں گے ماں کہتی ہے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے ہم جاتے گئے گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہم تنگا پر لے جاتے گئے اور تنگا لوٹ گیا دے گئے ہم تنگا پر لے جاتے گئے اور تنگا لوٹ گیا دے گئے کوئی لے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا اور میرے دل کی ترجمانی میں نہ جملے نو ترتیب دیتا دیتا ہوتے پیارے آنو پیارے یاد آندے میں دیکھے جدائیاں جیڑے پیارے چھٹ جاندے نے دیتا ہوتے پیارے آنو پیارے یاد آندے نے دیکھے جدائیاں جیڑے پیارے چھٹ جاندے نے اولاد ماپیاں دی یاد سلاندی ہو کے اکھر سنجا نہ نظر آندی ہے خالی مکان پہ وڈ وڈ کھاندے نے خالی مکان پہ وڈ وڈ کھاندے نے دیکھے جدائیاں دی تو پیارے ٹر جاندے نے عیداں تے پیارے انو پیارے یاد آندے نے دیکھے جدائیاں جیڑے پیارے ٹر جاندے نے ماں باپ والا ویرو رشتہ عجیب قبر تے رو پہ سونے آقا قریب قبر تے رو پہ سونے آقا قریب ماپے ٹر جان تے مڑ کے نہ آندے نے اوے ماپے ٹر جان تے مڑ کے نہ آندے نے دیکھے جدائیاں دی تو پیارے ٹر جاندے نے اللہ تعالی سانو بھی یتیماں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑا بندہ یتیماں دے سر تے قصدے شفقت رکھدا ہے نا اللہ دی قسم اے واقعے دی روشنی دے اندر میں کہہ رہا ہوں اللہ او دا بھی خاتمہ بالخیر کر دے بڑی ساری حدیثاں بڑے سارے واقعات اللہ رب العالمین میں طالب علم نے جو سبق چھڑائے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ میرا تہاڈا خاتمہ بالخیر فرما دے اگر چاہنا ہے خاتمہ بالخیر ہوئے پھر قرآن پڑھنے والا بن جا یتیماں نال پیار کرنے والا بن جا رب دی توحید دا پکا بن جا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بن جا اور میں ایک اللہ کے ولی دے بارے پڑھی ہے جنہاں دا نام حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حبیب انہاں زندگی دے آخری لمحات نے تے انہاں دے دوست انہاں دی خبر لین واسطے آئے اثر دی اذان ہو چکی سی جماعت ہونے والی سی تے انہاں مسجد دی صف دے اندر اثر دی جماعت دے اندر بیٹھے سن اللہ اکبر بار کرنا میرے بھائیو اسی کنی نمازاں دکان تے بیٹھیاں ضائع کر دیندیاں کرکٹ تے میچ تے بیٹھیاں ضائع کر
دیتیاں کلام دے اندر بیٹھیاں ضائع کر دیتیاں سنیا دے انہاں دے دوست آئے خبر لین واسطے کہنے لگے حضرت جی تسی بڑی تکلیف دے اندر ہو ایتھوں اٹھ کے اوتھے جا کے چار پائی تے لیٹ جاؤ تانوں کوئی فائدہ ہو جائے گا تے حضرت عبداللہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے اموتو انا فی مسجدی میرا دل کر دے مینوں موت آئے کہ میں اللہ کے گھر مسجد دے اندر ہوا کتے ہوا مسجد یہ اللہ والے مرنا بھی چاہتے رہتے کتے اینا میں دیکھیا پورا رمضان ساڑھے بھائی شیخ لیاقت صاحب میں ایک دن شہری دے وقت انہوں نے واسطے گیا کہنے کہ میں کئی دن ہو گیا میں 2 بجے آ جانا تے شہری کر کے جانا اللہ دی قسم جنہ دا دل اللہ دے گھر نہ لگدا ہے نا وہ پھر مرنا بھی کتے جاندے نے اے بڑی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو مسجداں تو دور کرن دی اے بالخصوص رمضان دے اندر درجن دے قریب علماء کرام بڑے بڑے نامور علماء کرام کو شہید کر کے خوف و ہراس بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لوگ مساجد تو دور ہو جان اللہ کی قسم اسلام کی تاریخ گواہ ہے جویں شہادتاں آئیاں نے اوویں اسلام پہلے نالوں زیادہ مضبوط بن کے ابھریا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا مسلمان مسجد تو دور نہیں ہو سکتا اللہ ساڈے دل مسجد کے اندر لگا دے کہ اللہ سانو موت دے کہ مسجد کے اندر دے سجدے کی حالت کے اندر دے لیکن یہ موت میرے جائے مدینے کے اندر نبی پاک نے فرمایا میں محمد کو دی سفارش لازمی کراں گا جڑا مدینہ پاک کے اندر دفن ہو گیا اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ